عامر متین صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. عامر صاحب, ایک سیاست میں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. سندھ کی علیحدہ سیاست ہو رہی ہے, جے آئی ٹی اور 4 سائن والی جے آئی ٹی, 6 والی جے آئی ٹی. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں پہ مشیر اطلاعات کو نکالا جا رہا ہے. پنجاب میں بھی حالات دگرگوں ہیں. اس ساری صورتحال میں چیمو گوئیاں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی -1 ہوگا, 2 ہوگا, 3 ہوگا. یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ جو عام آدمی کے ایشو ہیں, جینوئن ایشوز ہیں, ان پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ عام آدمی کے جو نہیں ہو رہے وہ ایشوز کی بات, اس کے پیچھے میڈیا کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے, اور بڑی میں ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مین سٹریم کے اینکرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں, ان کی جو بنیادی ایشوز پہ ان کی ٹریننگ ہی بڑی کم ہے اور ان کا فوکس بہت کم ہے. فار ایگزامپل 90% ہمارے جو سینئر سو کالڈ اینکرز اور جرنلسٹ ہیں, ان سے اکانومی سے وہ فارغ ہیں, انرجی سے وہ فارغ ہیں, فارن پالیسی سے وہ فارغ ہیں, ایگریکلچر سے وہ فارغ ہیں. فارغ سے مراد یہ ہے کہ ان کی ان ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہے اور وہ ان ایشوز پہ بات بھی نہیں کرتے. سو گھوم پھر کے سیاست ہوتی ہے, مگر سیاست دنیا بھر میں ایشوز پہ ہوتی ہے, اور یہ ایشوز ہیں جس کا ڈائریکٹلی عام آدمی سے تعلق ہے. تو ہمارے ہاں جو سیاست ہے اور جس پہ ڈسکشن ہے وہ جی اس نے کیا کہا, یو ہی سیڈ شی سیڈ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. لیکن عامر بھائی معذرت کے ساتھ اصل جو سیاستدان ہیں وہ بھی اسی پہ کر رہے ہیں نا. جو اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن بھی یہ جینوئن ایشوز ریز کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی ایگزیکٹلی یہ پھر وہ یہ تو انعطاف ہر طرف ہی ہے. باقی سیاستدان کا اور پارلیمنٹ کا بھی یہی حال ہے, اور یہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ایشوز پہ ان کو پین ڈاؤن کریں. اور ایشوز تھوڑے نہیں ہیں, گورننس کے, ایڈمنسٹریشن کے, اکانومی کے, انرجی کے, ان تمام ایشوز کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو سکتی ہے. مگر وہ بھی یہ کیا کہیں اس کو, میں تو کہوں گا کہ زیادہ تر جو اپوزیشن ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, کیونکہ یہ جے آئی ٹیز بدنام تو ضرور ہو گئیں, مگر جو جے آئی ٹیز جو آئی ہیں, جو خاص طور پہ 2 پہلے کی جو ہے, ایک تو جس پہ نواز شریف صاحب فارغ ہوئے, پیناما والی جے آئی ٹی, اس میں تو ایک گروپ کا کھانا خراب ہو گیا. اس کے بعد جو آصف صاحب کے خلاف وہ اومنی گروپ کی جو جے آئی ٹی ہے, جعلی فیک اکاؤنٹس کی, وہ بھی بہت زیادہ اس پہ ہے. یہ جو اب تیسری آئی ہے ابھی جس کا ایشو جس کے ارد گرد ہو رہی ہے, یہ جان بوجھ کے یہ اس کو ساری ڈسکشن کو جو ہے نا اس طریقے سے لٹکایا جا رہا ہے یا بدنام کیا جا رہا ہے. بھائی جو چینی والی رپورٹ ہے, چینی والی رپورٹ پہ کچھ نہیں ہوا, آئی پی پیز والی رپورٹ پہ کیا ہوا, آٹے والی رپورٹ پہ کیا ہوا, پیٹرول والی رپورٹ جو 15 دن میں آنی تھی وہ نہیں آئی, پائلٹس کے آپ نے الزام لگا دیا, اس کو فالو اپ نہیں ہوا, پوری دنیا میں بدنامی کر دی. یہ تو بڑے جینوئن اور سامنے والے ایشوز ہیں, ان پہ کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, وہ تو بالکل 2 قسم کی ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی چینی کی, آئی پی پیز بھی, وہاں تو چینی پہ تو کافی ڈیرنگلی انہوں نے کم از کم پبلک کیا, دیکھیں گے کیا ہوگا. آئی پی پیز پہ وہ خاموش ہیں. ایکشن نہیں ہو رہا نا عامر صاحب, ایکشن نہیں ہو رہا. ایکشن نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کوئی مافیا, کوئی کارٹیل ہے, وہ پیٹرولیم انرجی کا مافیا ہے. اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اور پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں معیشت کی کنجی جو ہے وہ بھی انرجی سے ریلیٹڈ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میں تو یہ کہتا رہتا ہوں. مگر حال ہی میں آپ نے وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں $45 بلین کا لاس جو پاکستان کا ہو رہا ہے. $45 بلین, اس کا مطلب ہے $4.5 بلین پر ایئر, ایک سال کے $4.5 ارب کا جو نقصان وہ صرف پاکستان کی انرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور عامر صاحب آئی ایم ایف سے ہم نے جو پورا پیکج لیا $6 بلین کا آئی ایم ایف کے پیکج ہے. یعنی اس کی اہمیت میں آپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پیکج $6 بلین کا, اور یہ جو ہے 4.5 جی ایگزیکٹلی جو آئی ایم ایف سے آپ ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں, وہ 2-4 سال کے لیے جو لے رہے ہیں وہ $3-4 بلین ہے. یہ ایک سال میں 4 سے 5 بلین کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا کہ عام آدمی کو جو یوٹیلیٹیز مہنگی دینی پڑ رہی ہیں, کہ بجلی کے بل زیادہ, گیس کے بل, اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پھر بل زیادہ دینے پڑے ہیں, ایک تو وہ کم ہو جائے گا. دوسرا
ہماری اکانومی کھڑی ہو جائے گی. آپ دیکھیں اکانومی کا ڈائریکٹلی انڈسٹری کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے انپٹس کتنے سستے ہیں. اگر آپ کا پٹرول سستا ہو جائے, بجلی سستی ہو جائے, تو آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ورلڈ کے اندر بہت ایج آپ کو آ جائے گا کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی. سو یہ ڈائریکٹلی تعلق ہے. مگر اس مانسٹر کو, اس ڈائناسور کو کسی گورنمنٹ نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا. سارے پارٹنرز ان کرائم بھی رہے ہیں. اس گورنمنٹ میں بھی 2 سال میں آپ نے یہ میری ویکنس ہے یہ چھیڑ دی ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 2 سال کے اندر 7 انرجی کے کرائسس آ چکے ہیں. یہ جو پیٹرولیم کی سپلائی کا بھی کرائسس تھا کہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا, یہ پچھلے سال بھی ایگزیکٹلی ہوا. اس سال بھی شور مچایا گیا کہ جی ہم یہ تفتیش کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ نہیں ہوا. اس سال دوبارہ ہو گیا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کو پکڑیں گے, کسی کو کچھ نہیں پکڑا جائے گا. اچھا عامر صاحب, جو بڑی امپورٹنٹ بات, تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا اس میں. 3 دفعہ بجلی کی, بس میں ایک منٹ میں میں کمپلیٹ کر دوں. 3 دفعہ لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو چکی ہے اور وہی پلیئرز ہیں. نہ وزیر ہلتا ہے, نہ آپ کا اسپیشل اسسٹنٹ ہلتا ہے, نہ ہی وہی 2 سال سے اسد ضیاء الدین صاحب ایک چیز سیکٹری چلے آتے ہیں. جب آپ بڑے چیز کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو پھر کیسے معیشت ٹھیک ہوگی, کیسے آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی, کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا عامر صاحب, اس پہ 2-3 چیزیں کرنا چاہوں گا, پھر آپ کا بھی اس پہ میں بات کروں گا. غلام سرور صاحب اس وقت منسٹر تھے پیٹرولیم کے, ان کو ہٹایا گیا. سزا کے طور پہ ان کو کیا ملا؟ ہوا بازی کی منسٹری. وہاں پہ بھی انہوں نے جو کارنامہ کیا, جو پائلٹس والا ایشو تھا, وہ بھی انہوں نے فیک ڈگریز والا پوری دنیا میں جگہ سائی, اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو انرجی کرائسس ہیں, یہ اگلے سال پھر ہو جائے گا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 2 سال سے ہم سن رہے ہیں. آتے سارے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی ٹریڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی بھی ہے. ہمارے سے پہلے ہمارے جو لوکل کمپیٹیٹرز ہیں, جو خطے کے ممالک ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, یہ تمام, چونکہ ہم زیادہ تر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, تو یہ اندر گھس چکے ہوئے تھے, ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا. اب چونکہ تمام پرانے جو آرڈرز ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں اور ہر ملک نے اب نئی پالیسی بنا رہی ہے نئے حالات میں, تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں گھس سکتے ہیں. اور اس لیے گھس سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بیٹر پریپیئرڈ ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک بہت اچھی چیز, مطلب ہر وقت کی برائی کرتے رہتے ہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. ایک جو ڈار صاحب کی غلط پالیسی تھی کہ وہ 100 روپے پہ ڈالر رکھنا, وہ غلط تھی. وہ اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہیں اٹھ رہی تھی. تو ہم نے یہ 35% 40% ڈی ویلیویشن کی ایک مار کھا لی ہوئی ہے. پلس جو ہے ہم نے اپنے جو ایکسپورٹ کے جو اسینشل انڈسٹریز ہیں ان کو ہم سستی یا مفت بجلی گیس دے رہے ہیں, ان کو اور بڑی کنسیشنز دے رہے ہیں. اب اس میں صرف ایک پالیسی بنانی ہے. دوسرا ایک سیٹس کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں کہ یہ رینٹ سیکرز بن گئے ہیں, یہ کنسیشنز لیے جاتے ہیں مگر پچھلے 2 سال سے ایکسپورٹس اس طرح نہیں بڑھ رہی جتنا بڑھنی چاہیے, تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کہ دنیا بھر میں انڈیا, بنگلہ دیش, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں, انہوں نے جو اکانومی کھڑی کی جاتی ہے وہ ایس ایم ایز پہ, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, انڈیا میں تو اس میں مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کہہ دیتے ہیں, اس کو بینکوں کے لیے لازمی ہے, یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ ان کو 25 سے 35 کے درمیان فیصد جو ہے نا قرضے لازمی دیے جائیں. تو ہمارے ہاں بھی یہ قانون جب تک نہیں بنے گا تو یہ بینکوں پہ, اگر حالانکہ بڑے انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہوئے ہیں مگر وہ کئی دفعہ نہیں رسک لیتے, یا ہمارے ہاں 5-7% سے اوپر یہ ایس ایم ایز کو قرضہ نہیں جا پاتا, تو کیوں نہیں جایا پاتا, کیا لا بننا چاہیے. اور اس کو گورنمنٹ کے لیول سے بھی اس کو کرنا چاہیے. دوسرا میں ایک اکانومی پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم اور آپ کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں مگر ہم رپورٹر ہیں, کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی. ہمارا جو بیسک سیکٹرز ہیں, میجر سیکٹرز ہیں, ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. جیسا کہ انرجی سیکٹر ہے, کہ میں نے ابھی تھوڑا سی اس کی تفصیل بتائی ہے کہ $5-6 بلین کا ہم وہاں سے بچت کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا سیکٹر ہے ایگریکلچر. یہ 2 سال میں ہماری جو تاریخ میں اتنی کراپس نیچے نہیں گئیں. کاٹن فار ایگزامپل جو ہے نا, وہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے پچھلے سال کے, جی ہم 15 ملین بیلز جو ہے نا کاٹن کی کریں گے, وہ 8 کے قریب آئی ہے. اس کا کوئی نہ کرونا سے تعلق تھا, نہ کوئی اس وقت اتنی لوکسٹ بھی تھی.
پالیسی نہیں تھی اور پیسے نہیں رکھے گئے. سو اس دفعہ بھی باتیں بڑی زیادہ ہیں مگر آپ نے کوئی جو ہے صوبے کیونکہ ایگریکلچر زراعت ان میں ہے تو ابھی بھی کوئی بہت بڑے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے ہیں. بجٹ میں بڑی کوئی چھوٹی چھوٹی پیریفرل قسم کی ان کو کنسیشنز دی گئی ہیں. اور اس وقت دنیا بھر میں جو بحث ہو رہی ہے کہ کرونا کے اوقات میں ہاؤ ٹو ٹرن اراؤنڈ یور اکانومی, یہ کہا جا رہا ہے, انڈیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کسانوں کو پیسہ دیں گے, ان کے پاس قوت خرید رہے گی تو وہ بازار میں پیسہ ہوگا, وہ خریدنے آئیں گے تو اس سے چھوٹے کاروبار بھی چلے گا. اسی طریقے سے اکانومی چلتی رہے گی, ورنہ نہیں. احساس پروگرام ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, اس میں 200-300 ارب روپیہ تو آپ نے دیا, مگر جو کاٹن میں فار ایگزامپل جو 5-7 ملین بیلز جو کم ہو گئیں, اس سے کم از کم 4 سے 5 بلین ڈالر کا امپیکٹ آتا ہے. وہ جو کسان کی جیب میں جانا تھا وہ جو نہیں گیا, اس کا کون خیال کرے گا, اس کا اور کون یہ حساب عامر کرے صاحب گا. پوری اکانومی میں آتا ہے کیونکہ یہ را میٹیریل ہے, کیش کراپس ہے, اس سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کی بیک بون, اس کا را میٹیریل ہے, وہ وہاں پہ ہوگا. پھر پاکستان کی جو میجورٹی ہے, جو دیہی علاقے ہیں, ان میں پیسہ آئے گا, ایک رورل اکانومی ہوگا, اس سے انڈائریکٹلی ہمیں فائدہ ہوگا, ٹیکسز بھی بڑھیں گے, سب چیزیں ہو جائیں گی. آپ نے بالکل سپاٹ آن بات کی. اور ان کے ابھی چیلنجز جو ہیں, لوکسٹ والا چیلنج ہے, اس پہ بھی خاطر خواہ نہ ٹی وی پہ نہ بات ہو رہی ہے, نہ کہیں اور ہو رہی ہے. آن گراؤنڈ اللہ کرے کہ جو اب نیا جو سوام ہے اس مہینے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک بڑا سوام آئے گا ہارن آف افریقہ, ویسٹ افریقہ سے, اس کے لیے بھی جو اب بیسیکلی اب نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر ہے وہ بیچ میں آ گئے. تو یعنی ان سیکٹرز پہ کام نہیں کیا جا رہا جو کہ آپ کا ہے. اب ہاؤسنگ سیکٹر ہے, جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے, وہاں پہ بڑا انسینٹیوز دیے گئے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ اکانومی ریوائیو کر لے گا؟ نہیں, آئیڈیاز تو سارے بڑے اچھے ہیں مگر سارا گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کے اوپر بڑی بات آتی ہے. جب تک آپ اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ لارجر ریفارمز, اپنے بیوروکریٹک ریفارمز اور ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور ساتھ میں اپنی ٹیم, پولیٹیکل اور اپنی بیوروکریٹک ٹیم جب تک چینج نہیں کریں گے یا وہاں پہ درستگی نہیں آئے گی تو امپلیمنٹیشن کا پرابلم آئے گا. تو وہاں پہ ایک میجر چھوٹے اسکیلپل کی نہیں ضرورت, یہاں پہ ایک بڑی سی تلوار چاہیے جس کے اوپر سے یوں کر کے وہ جو لاہور میں کہتے ہیں ٹھا کر کے نہیں کاٹا جائے گا تو وہ نہیں آئیں گے. اچھا عامر صاحب, عمران خان صاحب پہ کتنا پریشر ہے؟ ہاؤسنگ میں ٹھیک ہے, ہاؤسنگ کا ہے کہ جمپ سٹارٹ, ان سب چیزوں کا عمران خان پرائم منسٹر پہ کتنا پریشر ہے؟ پرائم منسٹر پہ یہ پریشر اگر نہیں ہے تو پریشر ہونا چاہیے. اگر یہ صرف یہ نہیں چلے گا جی گھبرانا نہیں ہے, لوگوں کی بہت بری حالت ہے, لوگ جا رہے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے نا, کرونا کی وجہ سے ہو گئے, انٹرنیشنل جو ہے سچویشن کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے, وہ چلیں لوگ برداشت بھی کر لیں گے. مگر جو آپ کی ذاتی نالائکیوں کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, انکمپیٹنس کی وجہ سے عام آدمی کو جو مشکلات ہیں, جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا انرجی میں, یہ ساری مین میڈ ہیں, یہ جان بوجھ کے پیسے بنائے جا رہے ہیں, مافیاز پیسے کما رہے ہیں کہ جن کی ان کی نالائکیاں اور چوریوں کی وجہ سے عام آدمی کو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس مل رہی ہے. اس میں اس کے لیے معافی نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کو ان چیزوں پہ اگر پریشان نہیں ہے تو پھر کس چیز پہ پریشان ہوں گے؟ نہیں, لیکن ان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا جتنے بھی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے یا پھر اپنی ٹیم کو ری الائن کریں؟ کیا وے آف ایکشن اور کیا سولوشنز کیا ہیں ان چیزوں کے؟ نہیں, جو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے. عام آدمی کو پی ٹی آئی نے امید دی تھی کہ جناب ہم نے پچھلے 25-30 سال کا تسلسل توڑا ہے, تو ایک امید دی تھی. وہ امید جو ہے لوگوں کی جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پرسیپشن کو درست کرنا ہے, اور پرسیپشن کو درست کرنے کے لیے آپ ایک پوری سیٹ آف چینجز لے کے آئیں جس سے عام آدمی کو یہ تاثر دیں, اعتراف کریں کہ ہمارے سے جناب یہ غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری تیاری نہیں تھی, مگر یہ لیں, یہ ہم نیا پیکیج لائے ہیں, یہ تبدیلیاں بیوروکریسی میں کر رہے ہیں, یہ تیلیں ہم کیبنٹ میں کر رہی ہیں, یہ پنجاب کی ٹیم بدل رہی ہیں, یہ ہم لوکل باڈیز میں یوں کر رہے ہیں. وہ ایک پورا لوگوں کو, عام آدمی کو, پولیٹیشین کا یہ کام ہے کہ امید رکھے. اس سے عام آدمی کو یہاں جو اس کے ایک جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے علاوہ کہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر ہوتا ہے. یہ وہ میں دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ نیشنل جیوگرافکس میں بڑی مزدار چیز دکھاتے ہیں کہ وہ شیر کو جب ہائیناز جو ہے نا وہ 16 کی تعداد میں پہنچے نا وہ گرا لیتے ہیں, تو یہاں 7-8 تو کٹھے ہو گئے ہیں,
اور شیر زخمی ہیں. جب شیر زخمی ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں ایم این اے ایم پی اے بھی بولنے لگتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں پیسے نہیں آ رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ایل آئیز بھی چیچی چاچا کرنا شروع کرتے ہیں. بلوچستان میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے. پرویز الہی بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی نظر یہ آتا ہے کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شیر کمزور ہو گیا ہے. تو یہ شیر نے اگر اس کا کوئی سدباب نہیں کیا تو یہ واقعی گرا لیا جائے گا اس طرح. یہ کم از کم یہ زخمی شیر رہے گا. یہ بالکل حکومت اگر نہیں بھی جائے گی تو الیکشن ٹائم تک یہ شیر جو ہے نا یہ ایک گدڑ بن چکا ہوگا. عامر متین صاحب, اس مثال سے آپ نے بہت کچھ کہہ دیا اور بڑا پیغام بھی دے دیا. اسی نوٹ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت آپ کے ٹائم کا. عامر متین صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پرسیپشن اور جو پاور جو ایگزیوٹ کرنی ہوتی ہے, آپ نے بتانا ہوتا ہے, وہ اگر آپ آئیں اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے تو تمام کے تمام پرابلمز یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کورونا سے جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ہیں, جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے اسلام آباد راولپنڈی میں, اس کی صورتحال اور وہاں کے جو ایکسپیرینسز ہیں. ڈاکٹر خالد رنداوا جو ہیڈ ہیں وہاں پہ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے اور کچھ چیزیں جانیں گے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں کیا کیا ہتھیار مؤثر ہیں. سب کچھ پہ بات ہوگی, تمام موضوعات پہ. آفٹر بریک اسٹے ود اس.